السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ منتہا اس وقت دلہن کی طرح سجائے گئے اس کمرے میں موجود تھی، لیکن اس وقت اس کا غم اور غصے سے برا حال تھا۔ وہ اس کمرے میں نہیں آنا چاہتی تھی، اور جس طرح وہ آئی تھی اس طرح تو بالکل نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی چال اسی پر الٹ چکی ہے، اور وہ اب سوائے ہاتھ پیر مارنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منتہا اس وقت غصے سے بالکل پاگل ہو چکی تھی، کیونکہ عامر نے اس کو اس انداز میں شکست دی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی، اور اب بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسا عامر نے چاہا تھا۔ اس وقت منتہا کو اپنی بہن کے لیے بھی بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ منتہا نے اس کی خوشیوں پر قبضہ کیا تھا۔ تبھی اس نے عامر کے آنے سے پہلے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور اپنا میک اپ صاف کرنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، جبھی اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تو عامر کمرے میں داخل ہوا۔ عامر نے منتہا کو جب ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا دیکھا تو ایک دم غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے منہ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر کہنے لگا، آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے کی؟ تم نے میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا، اور نہ ہی کبھی تمہیں بھولنے دوں گا، اور تم ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہو گی جیسے کل سے میں تڑپ رہا ہوں۔ عامر کے زہر خند انداز پر منتہا جیسے کٹ کر رہ گئی تھی، لیکن وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور کہنے لگی، عامر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح مجھ سے بات مت کرو، تم بہت غلط کر رہے ہو۔ جبکہ عامر کہنے لگا، تمہیں میرا غلط کرنا دکھائی دے رہا ہے، لیکن کیا تمہیں ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے میری برسوں کی نیک نامی اور اچھائی کو خاک میں ملا دیا ہے، میرے کردار کا غرور تم نے مٹی میں ملا دیا ہے، اور میں اب اپنے ہی گھر والوں سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ میں سب سے منہ چھپائے پھر رہا ہوں، اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ عامر نے یہ کہتے ہوئے ایک دم سے منتہا کو دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا۔ منتہا کا رنگ پھک پڑ چکا تھا، وہ جان گئی تھی کہ عامر اس کے اوپر شدید غصہ ہے، اور اس وقت وہ غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ تبھی منتہا نے اپنے حواسوں کو قابو میں کرتے ہوئے عامر سے کہا، عامر خدا کا واسطہ ہے تم ابھی بہت غصے میں ہو، کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھانا جو مجھے اور تمہیں تباہی کے دہانے پر لے جائے، اس لیے ابھی اس بات کو چھوڑ دو، ہم کسی اور وقت یہ بات کریں گے۔ منتہا نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے جب یہ کہا تو عامر زہر خند انداز میں اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، ابھی ہمارے تباہ ہونے میں کوئی کسر ہے؟ ابھی تم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ میری زندگی برباد کر چکی ہو، میری شخصیت کا غرور مٹی میں ملا چکی ہو، میری ہستی کو تباہ کر دیا ہے، اب پیچھے باقی کیا رہ گیا ہے؟ عامر نے ایک دم اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا۔ اس وقت اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی، جبکہ منتہا کہنے لگی، ہاں تو ٹھیک ہے نا، میں نے تو صرف تم سے بدلہ لینا چاہا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے الٹا اس بات کا اعتراف کر کے میری بات پر مہر لگا دی۔ تم نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ تم مجھے پسند کرتے تھے، تو پھر آخر تم کیوں مان گئے؟ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تم مکر جاتے، تم صحیح بات بتا دیتے۔ منتہا نے ایک دم چمک کر اسے کہا تو عامر کہنے لگا، تم نے میرے لیے کوئی راستہ چھوڑا بھی تھا؟ تم نے تو مجھے ہر طرف سے ایک آگ میں دھکیل دیا تھا، اور میں اس آگ کو کیسے ٹھنڈی کرتا؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ان سب کی نظروں میں یہ کہہ کر خود کو بری کروا لوں، لیکن تمہیں تو ایک لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہ آیا۔ تم نے اپنی نسوانیت کی لاج بھی نہ رکھی، بلکہ الٹا میرے ساتھ یہ سب کر کے تم نے خود کو میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا لیا ہے۔ عامر نے یہ کہہ کر ایک دم آگے بڑھ کر منتہا کے بال پیچھے سے جکڑ لیے۔ منتہا تکلیف سے چلا اٹھی اور کہنے لگی، عامر چھوڑو مجھے، یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا جاہل پن ہے؟ جبکہ عامر کو اوپر تو اس وقت جنون سوار تھا،
اور وہ غصے میں جیسے پاگل ہو چکا تھا، اور پھر اگلے لمحے وہ ہو گیا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آفریدی ہاؤس میں 2 خاندان آباد تھے۔ یوں تو آفریدی ہاؤس قدیم طرز کی ایک عمارت تھی، لیکن رہنے والے مکینوں نے اسے وقت کے ساتھ ایک جدت کی شکل دے لی تھی۔ اسی لیے باہر سے تو یہ ایک ہی مکان لگتا تھا، لیکن اندر سے اس کے 2 پورشن تھے، جس کے ایک پورشن میں احمد آفریدی جبکہ دوسرے پورشن میں جاوید آفریدی آباد تھے۔ دونوں بھائی تھے اور دونوں کے بیچ ایک مثالی محبت تھی۔ احمد آفریدی چھوٹے تھے اور ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں جو کہ جڑواں تھیں، منتہا اور منہا، جبکہ جاوید آفریدی کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑی بیٹی شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی، جبکہ چھوٹا بیٹا عاشر آفریدی بھی شادی شدہ تھا اور اپنے باپ کے ساتھ ان کے بزنس کو سنبھالتا تھا، جبکہ عامر آفریدی ابھی پڑھائی سے فارغ ہی ہوا تھا۔ یوں تو دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ گھروں کے پورشن الگ تھے، لیکن اکثر اوقات وہ سب جاوید آفریدی کے پورشن میں ہی پائے جاتے تھے، کیونکہ کھانے کے وقت جاوید آفریدی اکثر انہیں بھی یہیں پر بلوا لیتے، تو جو کھانا احمد آفریدی کے گھر پر پکا ہوتا وہ بھی اسی میز کی زینت بن جاتا اور دونوں بھائی مل کر کھاتے۔ جس طرح دونوں بھائیوں میں محبت تھی، اسی طرح ان سب میں بھی آپس میں محبت تھی، اور کبھی کسی باہر والے کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون کس کی اولاد ہے۔ یوں آفریدی ہاؤس میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن انہی دنوں میں جب عامر اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر گھر پر بیٹھا اور آج کل نوکری کے لیے جگہ جگہ پر انٹرویو دے رہا تھا، کیونکہ عامر کا خیال تھا کہ مجھے ابھی بزنس نہیں کرنا، میں جاب کر کے کچھ تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے جاوید آفریدی نے اسے کھلی اجازت دے دی تھی۔ تبھی گھر پر عامر کی شادی کا بھی معاملہ اٹھایا گیا۔ عامر نے حالانکہ منع کیا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، کیونکہ عامر کی ایک نہیں سنی گئی۔ دراصل عامر اور منہا کی بات کافی عرصے سے طے تھی، اور یہ بات بڑوں نے ہی طے کی تھی۔ حالانکہ منگنی کے بعد عامر بھی منہا کو پسند کرنے لگا تھا، یوں تو اس کے دل میں پہلے سے ہی اس کا خیال تھا، لیکن اب اس خیال کو کھل کر رستہ مل چکا تھا، اور وہ اکثر و بیشتر منہا کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوا پایا جاتا۔ جب شادی کا معاملہ اٹھایا گیا تو عامر نے ایک دن موقع پا کر منہا کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، منہا، کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ کیا تم میرا ساتھ چاہتی ہو؟ عامر نے جذبات سے بھرپور لہجے میں جب منہا سے پوچھا تو وہ بے اختیار پلکیں جھکا گئی اور اس کے گالوں پر لالی بکھر گئی، جبکہ عامر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے میں مبہوت ہو گیا۔ اس کی نظروں کی گہری تپش نے بے اختیار منہا کو اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن عامر نے اس کے اوپر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ منہا کہنے لگی، عامر، اب بس بھی کریں، کب تک مجھے یوں دیکھتے رہیں گے؟ میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ منہا کے ایسے کہنے پر عامر بے اختیار ایک کہکہا لگا کر رہ گیا، اور تبھی اسے کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی گزاروں۔ تمہاری محبت اتنی ہی زوراور ہو چکی ہے کہ مجھ سے تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزارا جا رہا۔ عامر کا لہجہ جذبات سے پر ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں اس کی محبت کی گواہ تھیں۔ تبھی کسی کھٹکے کی آواز سن کر منہا اور عامر ایک دم چونکے، اور منہا اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی، جبکہ عامر سرشار سا وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ اسے اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ منہا بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ عامر اپنے مستقبل کے خوش آئند خیالوں میں کھو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی کی 2 نگاہیں اس کے پیچھے ہیں، اور ان نگاہوں میں چھپا ہوا حسد اور جلن ایسے تھے کہ جیسے سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور آج کل بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ عامر شادی کا لہنگا اپنی مرضی کا لینا چاہتا تھا، اسی لیے آج اس نے چپکے سے اپنی ماں کے کان میں کہہ دیا کہ اماں، میری پیاری ماں، آپ جب لہنگا لینے جائیں تو مجھے ساتھ لے کر جائیں، میں منہا کو اپنی پسند کا لے کر دینا چاہتا ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ وہ میری پسند کے لباس میں دلہن بنے، عامر نے اپنی ماں سے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو وہ ایک دم اس کا کان پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، ارے ارے لڑکے، ہوش کے ناخن لو، ہمارے گھروں میں بھلا ایسا کب کیا جاتا ہے؟ سعیدہ بیگم نے شرارت سے عامر سے کہا۔ تو وہ اپنے کان کو بچاتے ہوئے کہنے لگا، اماں نہیں کیا جاتا نا، اسی لیے تو اب کر رہا ہوں، ایک بار کوشش تو کر کے دیکھیں، کسی طریقے سے مجھے ساتھ لے جائیں، میں منہا کو اپنی پسند کا لہنگا لے کر دینا چاہتا ہوں۔ سعیدہ بیگم نے تو اس کی فریاد سنی اور کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ سعیدہ بیگم کے اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ بے اختیار ماں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، جیو ماں، تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ عامر کے اس انداز پر ساجدہ بیگم بھی بے اختیار ہنسنے لگی تھیں۔ شادی میں اب کم ہی دن رہ گئے تھے اور آج شادی کا لہنگا لینے کے لیے جانا تھا، اسی لیے ساجدہ بیگم نے عامر کو ساتھ لیا اور ماں کی اس مہربانی پر وہ ان کا بہت مشکور ہوا۔ گاڑی میں عامر ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ منہا اور منتہا پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عامر نے گاڑی چلانے سے پہلے بیک ویو مرر سیٹ کیا اور آہستہ روی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں ماں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وہ تھوڑی دیر کے بعد بیک ویو مرر میں بھی دیکھ لیتا، جہاں پر منہا کا گلابی چہرہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوتا، اور جب منہا اس کی نظر کو محسوس کرتی تو بے اختیار اپنا رخ پھیر لیتی۔ عامر زیر لب مسکرا دیتا، اس آنکھ مچولی کو کوئی اور بھی دیکھ رہا تھا، لیکن عامر یہ بات نہیں جانتا تھا۔ باقی راستہ اسی آنکھ مچولی کے دوران ہی گزرا تھا۔ عامر نے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھیں اور منہا شرما شرما کر لال ہوئی جا رہی تھی۔ مال میں پہنچنے کے بعد عامر نے گاڑی پارک کی تو ان سب کو لے کر اندر بڑھ گیا۔ وہ لوگ سیدھے اس برانڈڈ آؤٹ لیٹ پر ہی آئے تھے جہاں سے انہوں نے لہنگا لینا تھا، کیونکہ انہوں نے ڈیزائنر لہنگا لینا تھا، اسی لیے منہا نے پہلے سے ہی کچھ سوچ رکھا تھا۔ عامر نے مختلف لہنگے دیکھتے ہوئے ایک لہنگے پر انگلی رکھ دی اور منہا کو اشارہ کیا کہ وہ لہنگا بہت خوبصورت تھا۔ سرخ رنگ کے لہنگے کے اوپر سرخ رنگ کا ہی کام بنا ہوا تھا اور لہنگا دور سے ہی اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ منہا کو بھی وہ لہنگا بہت پسند آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر عامر نے آہستہ سے کہا، اسے ٹرائی کرو، ہم یہی لہنگا لیں گے۔ اور عامر کے اس طرح کہہ دینے پر منہا اپنی پلکیں جھپکا گئی اور ساجدہ بیگم نے بھی جو اس لہنگے کو دیکھا تو بے اختیار تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ منہا جب وہ لہنگا پہن کر ٹرائی روم سے باہر آئی تو اسے دیکھ کر عامر جیسے سانس لینا بھول جاتا۔ ابھی اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، سادہ سے روپ میں بھی وہ لہنگا اس کے اوپر بے حد بھلا لگ رہا تھا اور دیکھنے والوں کو مبہوت کر رہا تھا، جبکہ منہا اس وقت شرمائی لجائی سے کھڑی تھی۔ ساجدہ بیگم نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی تعریف کی اور اس کی بلائیں لے ڈالی اور کہنے لگیں، میری بہو کے اوپر تو یہ بہت سج رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ ساجدہ بیگم کے اس طرح کہنے پر منہا کو اپنا سر اٹھانا بھاری لگ رہا تھا، تاہم منتہا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی تک اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ تبھی بے اختیار ساجدہ بیگم اس کی طرف مڑی اور کہنے لگی، منتہا تم بتاؤ لہنگا کیسا ہے، کیا اسے فائنل کر لیں؟ جبکہ منتہا ایک دم بولی، نہیں تائی جان، کچھ اتنا خاص بھی نہیں ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ اور بھی دیکھ لینا چاہیے؟ منتہا کے اس طرح کہہ دینے پر عامر ایک دم چپ سا ہو گیا، تاہم وہ ماں سے کہنے لگا، اماں مجھے اور منہا کو یہ لہنگا پسند ہے تو ہم یہی لیں گے۔ یہ کہہ کر عامر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اسے لہنگا پیک کرنے کے لیے بول دیا، جبکہ منہا واپس ٹرائی روم میں چلی گئی اور جا کر اپنا لباس تبدیل کرنے لگی۔ اپنی اتنی بے عزتی پر منتہا ایک دم سلگ اٹھی اور اسے رہ رہ کر عامر پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں بولی اور خاموش رہی، کیونکہ منہا کے چہرے پر بھی اس لہنگے کی وجہ سے خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ جب گھر واپس لوٹے تو گھر پر بھی
سب کو وہ لہنگا بے حد پسند آیا تھا اور یوں اس لہنگے کو قبولیت کا درجہ مل گیا، جبکہ ان سب میں صرف منتہا تھی جو بہت بجھی بجھی تھی اور خاموش تھی، اور اس کی خاموشی کو منتہا کی ماں نے بخوبی محسوس کر لیا اور کہنے لگی، کیا بات ہے منتہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ دنوں سے بہت بجھی بجھی ہو اور خاموش سی ہو، حالانکہ گھر میں شادی ہے، تمہاری اپنی بہن کی شادی ہے، لیکن مجھے تمہاری دلچسپی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی، کیا بات ہے؟ منتہا کی ماں نے جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہیں ماں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بس ابھی دل نہیں کر رہا، کچھ دنوں میں تیاری کر لوں گی، ابھی تو وقت ہے۔ منتہا نے یہ کہہ کر ماں کو ٹال دیا اور وہ اسے سوچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، اور یہ دن پلک جھپکتے ہوئے گزر گئے تھے۔ گھر میں منہا کو 7 دن پہلے ہی مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ گھر کی خواتین نے اپنی کالونی کی کچھ خواتین اور رشتہ دار خواتین کو بلوا کر ایک تقریب کا اہتمام کر رکھا تھا، اور اسی میں منہا کو پیلا جوڑا پہنا کر رسم ادا کر دی گئی تھی، اور پھر اسے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ اب سے اس کا باقاعدہ عامر سے پردہ ہو چکا تھا، اور عامر کو یہ 7 دن بہت بھاری لگ رہے تھے۔ تبھی وہ شرارت سے خواتین سے کہنے لگا، ارے آپ لوگ تو ابھی سے ظالم سماج کا روپ دھار بیٹھے ہیں، آخر ایسا کہاں پر ہوتا ہے؟ جبکہ عامر کی ماں کہنے لگی، ارے ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے وقتوں میں تو 1 مہینہ پہلے مائیوں بٹھا دیا جاتا تھا، اور یہ تو صرف 7 دن ہی ہے۔ عامر کی ماں نے جب ایسا کہا تو وہ کہنے لگا، ارے اب تو مائیوں بٹھانا ہی نہیں چاہیے، ایک گھر میں کیسی مائیوں؟ عامر کے اس طرح کہنے پر سب خواتین کہکہا لگا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، ایک گھر میں ہی تو مائیوں کا مزہ آتا ہے، اب جب یہ آنکھ مچولی چلے گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ عامر ان سب کی شرارت کو سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یہ 7 دن بہت لمبے لگ رہے تھے۔ لیکن شادی کی تیاری میں اور گھر کے دیگر کاموں میں یہ 7 دن بھی گزر گئے، اور پھر آج مہندی کا دن تھا۔ مہندی کا اہتمام چونکہ ایک ہی جگہ پر کیا گیا تھا کیونکہ گھر کی بات تھی، اور ویسے بھی آج مہندی کے موقع پر ہی ان دونوں کا نکاح بھی ہونا تھا، اس لیے صبح سے ہی عامر بہت خوش تھا، جبکہ اسے منہا کا کچھ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ منہا کے ساتھ اس کی اس دن سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مہندی کا اہتمام باہر لان میں ہی کیا گیا تھا، کیونکہ افریدی ہاؤس کا لان تو کافی بڑا تھا، اور یہاں پر شام سے ہی تقریب کے اہتمام کا آغاز ہو چکا تھا، اور ایک افراتفری کا عالم پھیلا ہوا تھا۔ عامر بھی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا اور پھر اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ ہر کسی کو جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ شادی والے گھر میں ایک مخصوص افراتفری ہوتی ہے جو اس وقت بھی جاری تھی۔ تبھی اچانک ہی عامر کے کمرے کا دروازہ کھلا تو عامر نے چونک کر دیکھا، وہاں پر منتہا کھڑی تھی۔ دروازہ بند کر کے اندر آئی تو اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے منتہا، تم یہاں پر؟ خیریت؟ عامر اس وقت نہا کر ابھی نکلا ہی تھا، اس نے ابھی کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ یوں منتہا کا اپنے کمرے میں آنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے تولیہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر پھیلا لیا، جبکہ منتہا کہنے لگی، ہاں میں یہاں پر اس وقت۔ عامر، تم منہا سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ منتہا یہ کہتے ہوئے عامر کی طرف قدم بڑھائے تو وہ کہنے لگا، اس لیے کہ میں منہا کو پسند کرتا ہوں۔ تم اچھی طرح یہ بات جانتی ہو، پھر آج اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ عامر نے چپتے لہجے میں منہا سے کہا تو وہ کہنے لگی، اگر میں کہوں کہ تم منہا سے شادی مت کرو، مجھے اپنی دلہن بنا لو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو پھر کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ منتہا نے ایک دم عامر کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا اور وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی حیرانی کے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد اس نے ایک دم سے غصے سے منتہا سے کہا کہ تمہیں ذرا بھی شرم آتی ہے کہ تم اپنی بہن کے ہونے والے شوہر کے ساتھ یہ سب بات کر رہی ہو؟ جاؤ، نکل جاؤ میرے کمرے سے،
اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ عامر نے ایک دم منتہا کو یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف دھکیلا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور تبھی کہنے لگی، سوچ لو عامر، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو تم بہت بڑی غلطی کرو گے۔ یہ کہہ کر منتہا نے ایک دم سے اپنے بازو سے اپنی قمیض پھاڑ ڈالی۔ عامر یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور حواس باختہ ہو کر منتہا سے کہنے لگا، تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم ہے؟ نکلو میرے کمرے سے فوراً، میں یہ سب ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ جبکہ منتہا نے اپنی قمیض کا دوسری طرف سے بھی بازو پھاڑ دیا اور اپنے گریبان کو تھوڑا سا چاک کر دیا۔ اس کا نوخیز حسن اس گریبان سے جھانکنے لگا تھا۔ عامر نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی، تبھی ایک دم سے اس نے چلانا شروع کر دیا۔ عامر بے حد گھبرا گیا تھا اور منتہا سے کہنے لگا، یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، کیوں چلا رہی ہو؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ عامر نے یہ کہتے ہوئے ایک دم منتہا کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جبکہ منتہا نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا اور بے اختیار عامر تکلیف کے باعث اپنا ہاتھ پیچھے کر بیٹھا، جبکہ منتہا دوبارہ چلانے لگی۔ اتنی دیر میں اس کی چیخوں کو سن کر عامر کے کمرے میں سب جمع ہو گئے اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی سب سے پہلے عامر کی والدہ ہی آگے بڑھی اور کہنے لگی، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ عامر یہ سب کیا ہے؟ اور منتہا تم ایسے کیوں چلا رہی تھی؟ جبکہ منتہا سب کو وہاں دیکھ کر ایک دم روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے جا لگی اور کہنے لگی، ماں دیکھیں، عامر کی آج منہا کے ساتھ شادی ہے، لیکن یہ مجھے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ منہا کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، اور پھر میرے ساتھ زور زبردستی کرنے لگا۔ تو پھر میں چلانے لگی، میں کیسے یہ سب ہونے دیتی؟ منتہا نے ایک دم سے روتے ہوئے جب یہ سب کہا تو آفریدی ہاؤس کے مکینوں پر جیسے بجلی ٹوٹ کر گر پڑی۔ وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے، جبکہ عامر نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تبھی عامر کے والد جاوید افریدی آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ عامر کے منہ پر مار دی اور کہنے لگے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہوگا کہ میرے گھر کی بچیوں کے اوپر اس طرح ظلم کرے گا۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جاوید افریدی نے انگلی اٹھا کر جب عامر سے یہ سب کہا تو عامر تو جیسے زندہ زمین میں گڑ گیا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے منتہا کو دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ تبھی عامر نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک فیصلہ کیا اور کہنے لگا، منتہا سے ہی کہہ رہی ہے، میں منتہا کو پسند کرتا تھا، لیکن آپ سب نے غلط فہمی کی بنیاد پر منہا سے میرا رشتہ طے کر دیا، جبکہ مجھے تو منتہا سے محبت ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عامر نے یہ کہہ کر وہاں پر موجود ہر فرد کو جیسے خاموش کروا دیا اور منتہا بے حد حیرت اور شوق کے عالم میں عامر کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بازی پلٹ چکی ہے اور وہ اب سوائے پیچ و تاب کھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اور پھر گھر کے بڑوں نے فیصلہ کرتے ہوئے عامر اور منتہا کا نکاح کر دیا۔ جہاں پر منہا اور عامر کی خوشیوں کے دیے جل رہے تھے، وہاں اب منہا کی خواہشوں کی قبر پر منتہا کی سیج سجائی جا رہی تھی۔ منہا کو جب اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ پہلے تو ایک دم شوق رہ گئی اور پھر اس نے روتے روتے منتہا کو بہت بد دعائیں دیں اور کہنے لگی، تم نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے میرے ساتھ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ آج میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تم کبھی خوش نہیں رہو گی، تم ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہو گی جیسے اس وقت میں تڑپ رہی ہوں، تمہیں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ منہا اسے بد دعائیں دیتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ منتہا اس وقت خود شوق کے عالم میں تھی۔ اس نے جو سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو عامر کو ذلیل و رسوا دیکھنا چاہتی تھی اور اسے اسی طرح
بدنام ہوا دیکھنا چاہتی تھی، جیسے عامر نے اسے یونیورسٹی میں کیا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ یونیورسٹی میں منہا اور عامر اکٹھے پڑھتے تھے۔ منتہا کا ڈپارٹمنٹ کوئی اور تھا اور عامر اور منہا ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ اس دن گروپ میں بیٹھ کر آنے والی پریزنٹیشن کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور تبھی منہا نے کوئی پوائنٹ سامنے رکھا تو عامر نے اسے بری طرح جھاڑ دیا اور کہنے لگا، یہ کیسی احمق بات کر رہی ہو؟ کیا تم نے ذرا بھی اندازہ ہے کہ اس پوائنٹ کا ہماری پریزنٹیشن پر کتنا برا اثر پڑے گا؟ عامر نے جب اسے بری طرح جھاڑ دیا تو ذلت کے احساس سے منہا کے کان سرخ ہو گئے اور وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عامر اتنی بری طرح سے اس کے ساتھ پیش آئے گا، جبکہ باقی سب لوگ دبے دبے ہونٹوں سے مسکرانے لگے تھے، اور اس لمحے منہا کو اپنی ذلت زیادہ بری طرح محسوس ہوئی تھی۔ وہ شاید کبھی اس طرح محسوس نہ کرتی اگر وہ وہاں پر اکیلی بیٹھی ہوتی، لیکن اس وقت گروپ کے باقی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اور ان کی موجودگی کی وجہ سے ہی اس نے زیادہ محسوس کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے منہا کے دل میں عامر کے لیے ایک نفرت سی بیدار ہو گئی تھی، اور وہ عامر کو جہاں بھی دیکھتی سلگنے لگتی تھی۔ ذلت کا وہ احساس اس کے دل میں بھرنے لگتا تھا جو اس دن عامر نے اسے دیا تھا، جبکہ عامر کو اس کی ان باتوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ منہا کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت بھر رہی ہے، حالانکہ اس دن سے پہلے تک منہا اسے اچھے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی فرینک تھے اور بات چیت کرتے اور اچھے کزنوں کی طرح پیش آتے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے منہا نے ایک فاصلہ قائم کر لیا تھا اور وہ عامر کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اگر جو عامر کو اس بات کا اندازہ ہوتا تو وہ شاید منہا کے سامنے اپنی پوزیشن کو کلیئر کر لیتا، لیکن اسے تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ منہا کی نفرت کہاں تک جا پہنچی ہے۔ گھر میں جب منتہا اور عامر کی شادی کا ذکر چھڑا تو منہا بری طرح بدک اٹھی تھی اور اسے اس بات پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ عامر کو اپنی بہن کے شوہر کے روپ میں بالکل بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے احتجاج بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ عامر لاابالی ہے، بے پرواہ ہے، اور اسے یونیورسٹی میں کئی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے، جبکہ اس کی ماں نے اس کی ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسی عمر میں لڑکے اسی طرح ہوتے ہیں، تم فکر مت کرو، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جبکہ منتہا ماں کی ان باتوں کو کسی خاطر میں نہ لائے اور اس نے منہا کا مائنڈ چینج کرنا شروع کر دیا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ منہا عامر سے محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ منہا نے بھی منتہا کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی اور یہی کہا کہ میں عامر کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یوں منتہا کو یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑی اور ان کی شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ منتہا کو اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے یہ ڈرامہ رچا لیا، اور جب سب کے سامنے وہ عامر کی ذلت کو دیکھنا چاہتی تھی تو عامر نے ہر چیز کا اعتراف کر کے جیسے ساری بازی اپنے نام کر لی، اور یوں آج وہ دلہن بن کر اس کے کمرے میں آ پہنچی تھی، جہاں پر عامر نے اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر ایک دم سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ منتہا کا تو گال سلگ اٹھا تھا اور ذلت کا احساس پھر بیدار ہونے لگا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، تمہارے اس رویے کی وجہ سے میں نے کل وہ حرکت کی تھی اور آج مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی، لیکن تمہارے ایک غلط رویے نے مجھے اس طرح کا بنا دیا۔ عامر کو اس طرح کہتے ہوئے منتہا ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس کا گریبان تھام لیا۔ تبھی عامر کہنے لگا، میں نے صرف تمہیں ڈانٹا تھا اور کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آج تک کبھی میں نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا جس کے اوپر مجھے شرمندگی ہو، لیکن
تم نے تو کل حد پار کر دی۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ خاندان کے لوگ تمہیں اور مجھے کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ اور وہ منہا، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ تو تمہاری بہن تھی، تم نے تو اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ عامر نے ایک دم اس کے سامنے آئینہ لا کر رکھ دیا تو منہا کو اس وقت اپنا چہرہ اس آئینے میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی وہ جیسے چپ سی کر گئی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے علاوہ منہا پر بھی بہت بھاری تھی اور وہ اس وقت اپنے کمرے میں بے طرح روتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ منہا نے اب کمرے سے نکلنا بہت کم کر دیا تھا اور عامر کے سامنے نہیں آتی تھی، جبکہ منتہا اور عامر کا رویہ پہلے دن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ ان کے اس رویے نے گھر کے ماحول پر بھی بڑا عجیب اثر ڈالا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر خاموش تھا اور جیسے ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھر رہا تھا۔ وہ گھر جہاں پر پہلے خوشیاں مسکراتی تھیں، اب وہاں پر سناٹے گونج رہے تھے اور سب کا قصوروار صرف اور صرف منتہا تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا بخوبی احساس ہو رہا تھا اور اسے اس چیز کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی ایک دن اس نے موقع دیکھ کر اپنی ماں کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی بے یقینی کو دیکھ کر منتہا جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئی، جبکہ اس کی ماں کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی گندی حرکت کرو گی۔ تم نے اپنی بہن کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا، عامر کو تو تم نے رسوا کر دیا اور خود اپنے لیے بھی رسوائی کا گھڑا کھودا ہے۔ اور پھر یہ سب کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ نہ تم خوش ہو، نہ میں خوش ہوں اور نہ منہا خوش ہے۔ تم نے بہت غلط کیا، تم نے بہت برا کیا۔ اپنی ماں کی بے یقینی بھری نگاہوں کو محسوس کر کے منتہا کچھ بول بھی نہ پائی اور نظریں جھکا گئی، جبکہ اس کی ماں ایک دکھ کی کیفیت میں گھر کر رہ گئی تھی۔ اس دن کے بعد جیسے منتہا کا خود سے نظر ملانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اور ایک رات خاموشی سے اس نے نیند کی گولیاں نکل کر خودکشی کر لی۔ یہ سب اتنا اچانک ہو گیا تھا کہ کسی کو بھی اس بارے میں اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ منتہا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر جو پہلے پتہ ہوتا تو شاید سب اس بات کو روک لیتے۔ منتہا کے سرہانے ایک خط ملا تھا جس میں اس نے اپنی حرکت کا اعتراف کیا تھا اور کہا تھا کہ جب سے میں نے وہ غلط حرکت کی ہے اور عامر پر الزام لگایا ہے، تب سے میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی اور میں اپنی بہن کی بھی قصوروار ہوں، اپنے ماں باپ کی بھی اور عامر کی بھی قصوروار ہوں۔ مجھے اس طرح جینے میں مزہ نہیں آ رہا۔ میری زندگی جیسے ایک اسی منظر میں جکڑ کر رہ گئی ہے۔ میں خود سے نظریں ملانے سے بھی شرمندہ ہوتی ہوں، اسی لیے ایسی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اسی لیے میں خودکشی کر رہی ہوں۔ ہو سکے تو آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے آپ سب کا بہت دل دکھایا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کے دلوں میں میرے لیے بہت محبت ہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے اور ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے۔ ہو سکے تو عامر اور منہا تم دونوں بھی مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تم دونوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور تم دونوں آپس میں شادی کر لینا تاکہ کم سے کم تم دونوں خوش رہو اور آپ دونوں کی وہ خوشیاں جو میری وجہ سے روٹھ گئی تھیں واپس آ جائیں۔ منتہا کے اس خط نے ہر ایک کو رلا کر رکھ دیا تھا۔ منتہا کی نفسیات سمجھنا بہت مشکل کام تھا اور شاید یہیں پر گھر والے چپ گئے تھے۔ منتہا کی موت کے بعد سارے گھر پر ایک سناٹا چھا گیا تھا اور ہر کوئی جیسے ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ حالانکہ منتہا کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کسی کو اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ منتہا کی ماں کو تو ابھی تک صبر ہی نہیں آیا تھا اور خود منہا کا بھی رو رو کر برا حال تھا، لیکن قرار کسی کو بھی نہیں تھا۔
ایسے میں سارا گھر ایک سوگ کی کیفیت میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا تھا، جہاں پر یوں لگتا تھا کہ کوئی بھی ذی ہوش اور ذی نفس نہیں ہے، بلکہ سب لگی بدی روٹین کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل آفریدی ہاؤس کے وہ کہے وہ رونقیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ کھانے کی میز پر بھی خاموشی چھائی رہتی تھی اور سب بے دلی سے چند نوالے کھا کر اٹھ جاتے۔ ایسی کیفیت میں 6 ماہ گزر چکے تھے اور اب اچانک ایک دن کھانے کی میز پر جاوید صاحب نے سب کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اس گھر میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور جس طرح وہ سانحہ ہوا اس نے ابھی تک ہم سب کو نڈھال کر رکھا ہے اور ابھی تک ہمارا دل غمزدہ ہے۔ لیکن میں اب آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اب اس غم کو بھلا کر اپنی زندگی گزارنے کا سوچیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی فکر کریں۔ جاوید صاحب نے یہ کہہ کر سب کی طرف دیکھا تو سب انہیں کی طرف متوجہ تھے اور انہیں سن رہے تھے، جبکہ وہ گلا کھنکار کر کہنے لگے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عامر اور منہا کی شادی اگلے ہفتے منعقد کر دی جائے گی اور اس کے بعد ان دونوں کا ولیمہ دھوم دھام سے کیا جائے گا۔ افریدی ہاؤس کی وہ خوشیاں جو اب روٹھ چکی تھیں انہیں واپس لوٹانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جاوید صاحب کے اس فیصلے نے ایک دم سب کو حیران کر دیا، جبکہ عامر بھی سنجیدہ تھا اور منہا بھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، حالانکہ کسی دور میں یہ عامر کی دلی خواہش تھی کہ وہ منہا کو اپنا نصیب بنائے، لیکن اب اتنا کچھ گزر جانے کے بعد عامر کے دل میں کوئی خوشی نہیں پھیلی تھی، اور یہی حال منہا کا بھی تھا۔ شاید ان دونوں کو اس وقت منتہا کی یاد ستا رہی تھی، جس نے اپنے ساتھ غلط کر کے ان دونوں کو بھی جیسے مجرم بنا دیا تھا۔ تبھی عامر کہنے لگا، پاپا کیا ابھی آپ کچھ عرصہ ٹھہر نہیں جاتے؟ میں ابھی خود کو اس قابل محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جاوید صاحب بولے، نہیں، ہرگز نہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اور تم اب انکار نہیں کرو گے۔ ویسے بھی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اس وقت میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ منتہا کی بات پر یقین کیا۔ کیا میں سمجھا تھا کہ وہ لڑکی ہو کر کبھی اتنی غلط بات نہیں کرے گی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا پک رہا ہے۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، تم بھی اسے معاف کر دینا۔ جاوید صاحب نے یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کمرے کی راہ لی، جبکہ عامر بے بسی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہاں پر آ کر وہ اٹک جاتا تھا، اور جب منتہا کو معاف کرنے کے بارے میں سوچتا تو اس کے دل میں عجیب سا احساس بیدار ہونے لگتا، اور وہ کہیں نہ کہیں خود کو مجرم سمجھتا تھا۔ شاید وقت کے اس زخموں کو بھر دے، شاید کبھی اسے بھی قرار آ جائے، یا شاید وہ جب منہا کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے تو سب کچھ بدل جائے۔ لیکن ابھی تو اس کے دل میں صرف سناٹے تھے۔ 5 سال بعد صبح سویرے کا ایک خوبصورت منظر، جس میں عامر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے اور منہا کو آواز دیتا ہے، ارے منہا، منہا جلدی بھیج دو، پہلے ہی مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ عامر کی پکار نے منہا کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے، اور وہ جلدی جلدی منتہا کا بیگ پیک کر کے اور اس کا لنچ باکس اسے دیکھ کر فوراً باہر کی جانب لپ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اب وہ عامر کی پکار کے جواب میں وہاں نہیں پہنچی تو وہ سچ مچ منہا کو گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اسے پہلے ہی دفتر سے بہت دیر ہو چکی تھی اور اس نے رات کو ہی منتہا کو بتایا تھا کہ صبح اسے جلدی پہنچنا ہے۔ اسی لیے جلدی جلدی منتہا کو گاڑی میں بٹھایا اور صبح خدا حافظ کہہ کر وہ بڑی سرشار سی اندر چلی آئی۔ اس کی زندگی بہت پرسکون ہو چکی تھی۔ 5 سال پہلے جو کچھ بھی اس گھر میں ہوا تھا اور یہاں پر جو سوگ کی کیفیت تھی، اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس گھر میں اب منتہا کے کہکے گونجتے تھے۔ ان کی زندگی میں منتہا کیا آئی، سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ عامر اور منہا کی شادی تو جاوید صاحب کے کہنے کے مطابق 1 ہفتے بعد ہی ہو گئی تھی، جبکہ وہ دونوں ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وقت نے انہیں دوبارہ سے پہلے والی محبت میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے
اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے گئے۔ آہستہ آہستہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ واپس آنے لگی، جبکہ افریدی ہاؤس کی خوشیاں بھی واپس لوٹنے لگی تھیں۔ اور پھر جب منتہا اس دنیا میں آئی تو ان دونوں کی خوشیاں جیسے مکمل ہو گئی تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جینے لگے۔ عامر نے ہی اپنی بیٹی کا نام منتہا رکھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح کم سے کم منتہا ہمارے درمیان موجود رہے گی، اور عامر کی بات نے وہاں پر موجود ہر شخص کو رلا دیا تھا۔ خاص طور پر منہا کی تو ہچکی بن گئی تھی، کیونکہ منتہا اپنی بہن کے بہت قریب تھی، اور اس کی اچانک موت نے اس کی زندگی پر ایک گہرا اثر ڈالا تھا۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، اور منہا بھی اب پہلے سے بہتر تھی، اور اپنے گھر میں عامر اور منتہا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ افریدی ہاؤس میں اب ہر وقت کہتے گونجتے تھے اور خوشیاں مسکراتی تھیں۔ وہ جو غم کے سائے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے، اور یہاں پر اب عامر، منتہا اور منہا تینوں کی ہنسی اس گھر کے زندہ ہونے کا ثبوت تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔